اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 12 بیان یا ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، آج 13واں ایپیسوڈ ہے۔ تو تقویٰ کی تعریف اور اس کی فضیلت، اہمیت اور فوائد تو بیان ہو چکے ہیں، خاص طور پہلے 2 جو ایپیسوڈز ہیں۔ اس کے بعد میں ہر ایک بیان میں کچھ اختصار کے ساتھ تمہید میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مشغول رہنا اور کوشش کرتے رہنا اس میں، اور صرف اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں کامیابی ہو، فلاح ہو۔ اور کہیں ہر ایک آیت میں مفہوم کچھ مختلف ہے، کہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، قیامت کے عذاب سے ڈرو، اس کے حساب سے ڈرو، اور کہیں پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، نیک کاموں کی طرف مشغول رہو، برائی بدی کے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس کے اندر زندگی گزارو، اسراف نہ کرو۔ کہیں یہ ہے، کہیں عدل و انصاف کی بات ہے، تو کہیں بھائی چارے اور صلہ رحمی قائم رکھنے کی بات ہے۔ تو ہر ایک آیت میں مختلف ہے، کچھ نہ کچھ مفہوم، سب ایک جیسی نہیں ہے، اور ہر ایک آیت جو ہے وہ تقویٰ کی تعریف کسی مختلف طریقے سے بیان کرتی ہے، اور تقویٰ کے فوائد بھی ہر ایک آیت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، کہیں بتایا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے، کہیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقویٰ کرنے متقین سے، کہیں یہ کہا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو، کہیں یہ ہے کہ آپ کے گناہ ہی نہیں معاف ہوں گے بلکہ آپ کی اور نیکیاں بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو مختلف مفہوم ہیں، مختلف آیت اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس آیت میں کیا ہے، اس آیت سے پہلے کن کا بیان ہو رہا ہے۔ کہیں کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے کا ہے تقویٰ، کہیں حلال رزق کا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو تقویٰ کہا۔ اور ایسے ہی ہر آیت میں کچھ فرق، کچھ نہ کچھ ہے، سب ایک جیسی نہیں، کہیں کچھ ریپیٹیشن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز اور ریپیٹیشن کو پسند کرتا ہے۔ تو آج جس سورہ مائدہ کی ہی آیات جو ہے ان کا بیان ہو رہا ہے، تو سورہ مائدہ کی ہی آیت جو ہے ابھی پہلی جو ہے وہ 96 آیت ہے، اس کا ذکر ہوگا، بیان ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 96 آیت میں، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس کا ترجمہ حلال کر دیا گیا۔ دیکھیں یہاں تقویٰ جو ہے وہ حلال حرام کی بات ہے، کہیں انصاف کی بات ہے تو کہیں اور ہے، تو کہیں انفاق کی بات ہے۔ تو یہاں تقویٰ دیکھیں ہر ایک آیت میں اس کا مفہوم فرق ہے، ایک جیسا نہیں ہے کہ 1 2 4 آیت بیان کی ایک بیان نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ 13واں بیان ہے تو شاید 25 30 بیان ہوں گے، تو اس لیے ہر ایک کو توجہ سنیں اور بہت غور سے اور دل تک پہنچیں یہ آپ کے بیانات۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے تقویٰ کا حق ہے ویسے ادا کرو، جیسے ایمان کا حق ہے مومن بننے کا ویسے حق ادا کرو، تو اس تقویٰ کا بھی حق ادا کرو۔ تو حلال کر دیا تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا فائدے کے لیے تمہارے اور تمہارے اور دوسرے مسافروں کے لیے، کہ تمہارے لیے اور تمہارے مسافروں کے لیے، جو بھی مسافر ہیں جو سفر کرنے والے، تو ان کے لیے کہ راستے میں کہیں باہر آ جاتا ہے، کہیں دریا آ جاتا ہے، کہیں پانی آ جاتا ہے، کہیں مچھلیوں کا شکار ہے، تو کہیں اور اگر یہ ریگستان ہے تو وہاں اور قسم کے جو ہیں وہ ریگستان کے جو ہیں وہ بعض رینگتے ہوئے ہیں وہاں چیزیں جن کو شکار کر کے وہ کھاتے ہیں، کہیں ہوا میں جو ہے وہ شکار کرتے ہیں جو پرندوں کا، تو مختلف قسم کے جہاں خاص پرندے ہوں کسی جگہ پہ،
تو یہ ہر جگہ کے، تو اس لیے سفر کرنے والوں کا تو ایک قسم کا نہیں ہے، ان کا تو گزارا ہی اسی سے ہوتا ہے، شکار کرتے ہیں، کہیں جنگل آ گیا، جنگل کے جو ہے نا جو حلال جانور ہیں ان کا شکار۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ حلال کر دیا، کیونکہ یہ حلال کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں وہ حرام تھا، بنی اسرائیل ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت چیزیں حرام کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات میں ان کو حرام کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر یہ ان چیزوں کو حلال کیا، اس لیے حلال کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی احسان اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا کہ یہ احسان کیا کہ حلال کر دیا ان چیزوں کو، کہ اب کھاؤ ان چیزوں کو اور فائدہ اٹھاؤ، اور تم بھی اور تمہارے سفر اور کرنے والے لوگ بھی۔ اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک تم ہو احرام میں، یعنی احرام کی حالت میں جب ہو، خانہ کعبہ کے یہ جو عمرہ ہے یا حج ہے، تو احرام کی حالت میں جب ہے تو حرام ہے خشکی کا جانور اس وقت۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے حضور تم سب کو گیر کر حاضر کیا جائے گا، گیر کر حاضر کیا جائے گا تو بہت شدید آخر میں تنبیہ کی ہے، اور سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ پکڑ کے گھیر کے آپ کو آنا ہی ہے وہاں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ، کیسے بھی اللہ وہ آئیں گے۔ جو نیک لوگ متقی ہوں گے تو ہنسی خوشی اور بڑے عزت احترام کے ساتھ ان کی تو دعوت اور ان کو ویلکم کیا جائے گا، مگر دوسروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح زنجیریں اور بیڑیاں اور بہت خوفناک حالات اور آیتوں میں ہیں کہ کیسے ان کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے اس انجام سے، اور انجام سے بچنے کا یہی ہے تقوی اختیار کرو۔ دیکھ لے یہ تقوی کی آیت اسی سے پہ ہے کہ اس سے بچو، اس انجام سے، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ دیکھیں یہاں مفہوم کھانے پینے کی چیزوں میں بہت احتیاط کرو، حرام حلال کا خیال کرو۔ حرم میں احرام میں ہو تو پھر آپ کو شکار کی اجازت نہیں ہے، جو عام حالات میں ہے وہ بھی وہاں پہ دیکھیں ریسٹرکشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کمانڈز ہیں، انجنکشنز ہیں، جہاں کہا ہے یہ کیس کرو یہاں وہ کرنا ہے، جہاں روک دیا وہاں رک جانا، یہی ہے تقوی۔ تو بے حد اہم یہ آیت ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ ہے آیت 100 نمبر، پورا 100 تو یہ ہے کہ بہت اہم یہ بھی ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ فلاح اور کامیابی کا بتایا کہ کیا ہے، یہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو گے تو فلاح اور کامیابی ہوگی دنیا میں اور آخرت۔ اور اس کے لیے یہاں پہ اسی چیز کو آگے تسلسل ہے کہ حلال اور حرام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ حلال حرام کھانے کی چیزیں صرف نہیں ہیں، کوئی بھی نیکی بدی برابر نہیں، کہیں بہت اور جگہوں پہ نیکی بدی، کوئی بھی نیک اعمال برے اعمال برابر انجام نہیں ہوگا، ان کا دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ اور کھانے پینے میں بھی جو پہلے بات ہوئی کہ حلال اور حرام کھانے پینے والا، یا حلال کمائی اور حرام کمائی جو ہے وہ والے برابر نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گا، ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ تو بڑی شدید تنبیہ کے ساتھ ہے یہاں بھی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کو، جو بھی آپ کے سامنے ہیں، کوئی کفار ہیں، کوئی اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، یا باقی اصحاب کو بھی وہ ڈراتے رہتے تھے کہ بچو، کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک، اگرچہ بلی لگے تمہیں بہتات۔ بہت اہم ہے بہتات، اگرچہ بہتات جیسے مال دولت کی بہتات کی بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ اس کی بہتات اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
مخالف، عربی میں جیسے کہتے ہیں محمد مخالف، کوئی بات نہیں چلتا ہے، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے، نہیں کوئی چلتا ولتا کچھ نہیں ہے، چلتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہ رک جانا ہے، وہاں نہیں چلتا۔ یہ تو بڑا سیریس ہے الفاظ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یعنی تنبیہ کر دو ان کو کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک باتیں، ناپاک چیزیں، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا، اور کس کے پاک دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ناپاک اور پاک۔ اگرچہ بلی لگے تمہیں بہتات ان کے بہتات، ایک تو کثرت ہے، تو ایک یہ کہ یہ نہیں کہ بہت لوگ تو کرتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی نہیں بہتات کہ جی زیادہ لوگ تو یہ تو سب کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہمارے لیے، سب رشوت لیتے ہیں ہم بھی لے لیں، سب ہی حرام تو یہاں حرام ہی کھاتے ہیں سب، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بہتات جو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کو جائز ہو گئی، یا بہت زیادتی کسی چیز کی آپ کو پسند ہے، مال ہے، دولت ہے، کھانے میں بہت زیادتی کرتے ہو، اعتدال کرتے ہو، تو نہیں، یہاں روک دیا بہتات کہ کپڑے آپ بناتے ہی جاؤ، آپ کے درجنوں کے درجنے، اور آپ کے آس پاس 2-4 گلیاں چھوڑ کے ننگے ہیں لوگ، تو پھر پوچھ تو ہوگی۔ ایسے ہی کھانے پینے میں بھی اعتدال، اپنی پوری زندگی میں اعتدال، جیسے میں کہتا ہوں کہ جہاں ہیٹنگ کا اور اے سی اور ضرورت نہیں ہے تو سیو کرو، یہ آپ کی سیونگ جو ہے صرف بجلی کی بچت اور آپ کے خرچے کی بچت۔ امیر لوگوں کے جن کی لاکھوں انکم ہے مہینے کی، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنی بھی بل آ جائیں، مگر فرق ان کو پڑتا ہے جو آپ کے چند 100 میٹر چھوڑ کے تو آگے جو کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں، جو سڑکوں پہ نالوں کے اوپر سوتے ہیں، ان کو فرق پڑتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے، جتنی گیس زیادہ استعمال کریں گے، جتنا پانی نقصان، اگلی نسلوں کا آپ جو ہے نا حق مار رہے ہیں۔ پہلے ہی کمی ہے ان تینوں چیزوں کی ہمارے ملک میں، بہت زیادہ شدید کمی ہے، اس کو جتنا بچت کریں گے اگلی نسلوں کا فائدہ ہے۔ غریب لوگوں کی مہنگائی کا اس سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سپینڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان چیزوں کو، اس کی وجہ سے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ قیمتیں بڑھتے جانے کا مطلب ساری اشیاء خردنی، ہر ایک چیز کی قیمت پھر ان سے بڑھتی ہے۔ ملک کے قرضے بڑھ رہے ہیں، ملک مقروض اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ جو ہیٹر چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، یا پانی بھی زیادہ ضائع کرتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ملک کے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی زیادہ جتنا استعمال ہوگا اتنا اس کے خرچے بڑھیں گے، اتنے حکومت کو زیادہ آگے جنریشن کرنی پڑے گی، ہر جنریشن کو بڑھانے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور اس کا ذمہ ہے آپ کے اوپر۔ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ویل ٹو ڈو ہیں، جو شاید 5% ہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ اس سے تھوڑا زیادہ ہوں، تو یہ ان کی وجہ سے غریب لوگ جو ہے وہ پس رہے ہیں، اور حساب ہوگا اس کا۔ جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں، 30% آسانی سے آپ کم کر سکتے ہیں اپنے بجلی پانی اور گیس کے اخراجات، اور باقی بھی جو آپ کی ضروریات ہیں اس سے 30% کم کریں۔ آپ اور لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں بیچارے بھوکے ننگے، ان کو دیں، ان کا فائدہ کریں، اور فلاح پائیں اور آخرت اپنی بنائیں۔ یہ دیکھیں متقین یہی تقویٰ ہے، تقویٰ اس کے بغیر تقویٰ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ کی کوئی دولت، کوئی مال، کوئی مکان، کوئی چیز آپ کا نہیں، آپ کو تو صرف برتنے کے لیے چیزیں دی ہیں، استعمال کرنے کے لیے دی ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں کہ آپ کو برتنے کے لیے کچھ وقت کے لیے، وہ بھی پتہ نہیں کہ کتنا وقت آپ برتیں گے۔ برتنا ہے کیسے؟ اعتدال کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادتی نہ ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی کہا۔ اتنی شدید الفاظ میں اللہ تعالیٰ مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس جتنی دولت ہے تو جو مرضی آپ کرتے رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں اسلام۔ تو یہ آیت 100 ہوگی۔ اب 108 آیت ہے اس کے بعد جس میں تقویٰ کا ذکر ہوا ہے۔ 108 آیت جو ہے اس میں فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بہت اہم آیت ہے۔
تو فرمایا کہ ترجمہ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب تقوی کے، یعنی یہ طریقہ زیادہ قریب ہے۔ اس سے اوپر والی آیت میں شہادت کا ذکر آ رہا ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی کتنا بھی ہے، تو شہادت جب دینی ہے تو صحیح دینی ہے، سچی شہادت دینی ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، اور اگر آپ شہادت جو ہے اللہ تک گواہی کہیں دیتے ہیں کسی جگہ بھی، کسی معاملے میں، کسی 2 بندوں کی، 4 بندوں کی، تو جو صحیح بات ہے وہی اسی کی شہادت دیں، اسی کے لیے کھڑے ہوں، سچائی کے لیے، عدل کے لیے کھڑے ہوں، اس کی شہادت دیں، اسی کا ساتھ دیں، اسی کی مدد کریں، یہ سب چیزیں شہادت میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کریں وہ شہادت کو کما حق ہو، کہ جو جس ایسے حق ہے سچی اور صحیح اور عدل انصاف والی شہادت کا، تو اس کا حق پورا کریں اس شہادت کا، اور ویسے ہی کریں، یہی تقوی کے قریب ہے بات۔ اس بات سے کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں، ان کے قسمیں کھا لینے کے بعد، جھوٹی قسمیں کھا لیں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کو رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا ایسی قسموں کو، ایسی دعاؤں کو، یا ایسی نیازوں کو، اور سب چیزیں قسموں میں آ گئی۔ ایسے اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ متقیوں کی یہ جو تقوی والے ہیں تو نیازیں تو انہیں کی قبول ہوگی، دعائیں تو انہیں کی قبول ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ گناہ گار تو سبھی ہیں، مگر ساتھ معافی مانگتے، توبہ کرتے رہتے ہیں، تقوی کے راستے پہ واپس آ جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پورے، تو انہی کے لیے ہے، انہی کی قسمیں یا انہی کی دعائیں، انہی کی نیازیں قبول ہوں گی۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا نہ سنو۔ جب یہ آتا ہے نا سنو تو تنبیہ ہے، یہ نہیں کہ سنو اچھا ٹھیک ہے سن لیا، نہیں ٹھیک ہے، نہیں، تنبیہ ہے، ٹانگیں کانپنی چاہیے، یہاں تھوڑا ہلنا چاہیے ذہن اور دل کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو، تنبیہ ہے۔ یہ آپ کا باس آپ کو بلا کے تو آپ کھڑے ہیں تو آپ کو کہا سن رہے ہو میری بات کہ نہیں، ہاں، پھر سر سے بھولے گے نہیں، آپ کو سمجھ بھی لگ جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اتنے میں ہی کہ اس نے کہا کہ سنو، سنا ہی کہ نہیں میری بات کو، ہاں بالکل سن لیا، سمجھ لگ گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا مالک ہے، آپ کا پیدا کرنے والا، کہتا ہے سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو سناؤ، وہ بھی تنبیہ ہے، ان کو سناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو اور سنو، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا نافرمانوں کو، نافرمانوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا، سیدھے راستے سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے اس کے گناہوں کو، کہ ٹھیک ہے تو اب تجھے پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، تو پھر ٹھیک ہے پھر اسی راستے پہ رہو، اسی کے، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے کو جن کو ہدایت کی خواہش بار بار تنبیہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ راستے پہ نہیں آتے اور ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی، سیدھے راستے پہ ہنسی مذاق اللہ تعالیٰ کی آیات کا، نماز پڑھنے والوں کا مذاق، روزہ رکھنے والوں کا مذاق، ہر چیز کو وہ مذاق اور ہنسی اور کھیل، جیسے اور پچھلی آیت میں آیا کہ وہ ہنسی کا کھیل ہی بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک کام ہیں، نیک کام کرنے والوں کا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ 112 آیت ہے، 112 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بہت اہم ہے یہ بھی۔ تو اس کا ترجمہ، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، کیا ایسا کر سکتے ہو کہ تمہارا رب اتارے ہم پر ایک خاص اچھا خوان، یعنی دسترخوان یا کھانے جو ہے خاص کھانے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار دے، کو آپ پہنچ کروا سکتے ہو؟ ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، کھانے دیے ہیں، انہی کو کھاؤ اور شکر ادا کرو،
ہر وقت طلب زیادہ کرنے کا یہ دیکھ کہ یہاں اب یہ ہے نصیحت ہدایت کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا شکر کرو اس کا. پہلی چیز ہے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا, احسان مانو, پھر اور بھی مانگو, مگر احسان بھی نہ مانو جو پہلے ہے اس سے نفرت کرو کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھی تھی چیزیں کھانے کی, دوسرے تو یہ کوئی نہیں. جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا احسان مانو, اس کا شکر مانو. کوئی لباس ہے آپ کا, جو بھی چیز ہے جو ہے اس پہ شکر کرو, اس پہ قناعت کرو, اس پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. قناعت کرنے کے بعد صبر, شکر اور صبر کے 24 بیان اس میں یہی کچھ ہی ہے سارا, اور توکل کے کہ شکر کرو صبر کرو جو کچھ ہے. تو اس کے بعد پھر مانگو بھی, ٹھیک ہے مانگو جو مانگ کرے, مگر اس کے بعد احسان بھی نہ مانو, شکر بھی نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں جو دی ہیں اس پہ ہر وقت تنقید اور دوسروں کو پھر نگاہ ہو جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ان چیزوں کی. تو اس چیز سے بڑی سختی سے یہاں جو ہے نا منع کیا گیا. تو ترجمے میں کہا, جب کہا حواریوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہ کیا ایسا کر سکتے ہو کہ تمہارا رب اتارے ہم پر ایک ایسا خاص خوان آسمان سے, یعنی یہ بھی نہیں کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہی ہمیں دے دو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے, ڈرو اللہ سے, اگر تم مومن ہو, تمہیں ایمان کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہیں تجھے دی ہے ان کو کھاؤ, حلال چیزوں کو, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد ٹھیک ہے اور بھی مانگو, مگر پہلے یہ تو کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر کرو صبر کے ساتھ. شکر صبر ساتھ ساتھ ہے, الگ نہیں کر سکتے. یہ دونوں شکر صبر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دو پہیے ہیں آپ کی زندگی کے. اگر اپنی اچھی زندگی گزارنی, اسموتھ پہیے ہیں چلانے, شکر اور صبر, یہ دونوں جو ہے اتحاد ہیں ان مومن کے, شکر اور صبر دونوں. اور یہ شکر صبر کے 24 بیان جو ہے وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم ہیں یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے لیے. شکر, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور صبر سے کام لینا, ہر چیز میں برداشت, صبر, یہ آپ کی زندگی کے ضروریات ہیں دونوں چیزیں. آپ کی سکون کے لیے ہے ضرورت اس کی, آپ کی اچھی زندگی کے لیے دنیا میں, آخرت تو ہوگی مگر دنیا میں ہی اس کے بہت فائدے ہیں ان چیزوں کو. پھر اس کے بعد توکل کے بھی ساتھ ہیں ایپیسوڈ ضرور سنیں, اور یہ جو ہیں سب ایپیسوڈ سنیں جتنے بھی. ابھی یہ 13واں ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے 25-30 تک یہ ایپیسوڈ جائیں. تو کوئی مس نہ کریں. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو, تاکہ کوئی مس نہ ہو آپ کو ایپیسوڈ, آپ کو نوٹیفیکیشن انسٹنٹلی جب بھی اپلوڈ ہو یوٹیوب میں تو آپ کو پہنچ جائے اور آپ سن لیں فیملی کے ساتھ. یہ سب فیملی کے ساتھ سنیں, ڈیلی بیس پہ سنیں. ایک آپ وہ قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز جو ہیں یہ آپ سرچ پہ اس کو انٹر کریں تو آپ کو یہ کھل جائیں گے 17 ایپیسوڈز اس کے. ایک شکر صبر کا ایپیسوڈ, اور ایک توکل کا, اور ایک تقوی کا. کوشش تو کریں کہ ایک سب ڈیلی بیسس پر, پھر سنتے ہی جائیں پوری زندگی. یہ پوری زندگی سننے والے ہیں باتیں, یہ نہیں کہ 1-2-4 دفعہ سن لیں. اللہ کیوں 100 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے, نماز 700 دفعہ, اور کئی احکام ہیں جو 100 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ باتیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے تو بس نماز پہ ایک دن پڑھ لی تو آگے کو نہ پڑھو, نہیں. ایسے ہی یہ احکام جو ہیں بار بار سننے والے ہیں, مسلسل سننے والے ہیں, تاکہ کہیں نہ کہیں دل میں اتر جائے گی بات. آہستہ آہستہ اگر پہلے مشکل لگتی ہیں جو چیزیں کرنی, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا. بس سنتے جائیں, یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے انسان کے اندر اس کی توفیق اور آسانی پیدا کر دیتا ہے نیک کام کرنے کی. نیک کام آسانی نہیں بلکہ پھر بہت خوشی ہوتی ہے نیک کام کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے اور میری اولاد, آپ کو, آپ کی اولاد, سب سننے والوں کو جو بھی سنا ہے اس پہ توفیق ہو کہ عمل بھی کریں, اپنی زندگی کو سدھاریں. اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اسی میں فلاح ہے, تقوی میں. جو بھی تقوی کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں ان آیات میں, تو یہاں اس مضمون کا, اس بیان کا اختتام ہوتا ہے. مع السلامہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خوش رکھے اور توفیق دے نیک کاموں کی. آمین.